السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، اسپیشلی ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں، وہ دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجیز کے ساتھ، دنیا کی بڑھتی ہوئی ترقیوں کے ساتھ دین اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ بہت سوں کو تو اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ نمازیں کتنی فرض ہیں اور کون سی نماز میں کتنی رکعت فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ آج ایک ورکشاپ ہم نے ڈیزائن کی جس کا نام ہے دین اسلام کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں دین اسلام کی پہچان کروانا، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ آخر اسلام ہے کیا۔ ہم خود بھی اسلام کو پہچانیں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں اسلام میں جنہیں کرنا جائز ہے، اور وہ کون سے کام ہیں دین اسلام میں جنہیں کرنا جائز نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ صاحب قرآن بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب جب بھی بات ہوتی ہے دین اسلام کی، تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آخر تو اسلام ہے کیا؟ آتی ہے سب کے مائنڈ میں کہ آخر ہے کیا یہ اسلام؟ ٹھیک ہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینا، فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، دشمن کو چھوڑ دینا۔ دشمن کو چھوڑ دینے سے مراد یہاں پہ شیطان کو چھوڑ دینا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ ہمیں گناہوں پر اکساتا ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قیامت تک سیدھی راہ سے بھٹکاتا رہے گا اور گناہ کے کام کروائے گا وہ ہم سے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ جب قرآن کا حکم آ جائے، صحیح حدیث ثابت ہو جائے، اس کے سامنے اپنے آرگومنٹس نہ کریں، تبصرے نہ کریں۔ اگر غلطی پر ہیں اور قرآن و حدیث سے آپ نے اپنی غلطی جان لی ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کریں۔ یہ نہ کہیں کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج سے پہلے تو مجھے کسی نے ایسا نہیں کہا، لوگ بھی تو ایسا کرتے ہیں، تو پھر میرے کرنے میں کیا برائی ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا، حق جان لیا کہ قرآن میں کیا ہے، تو پھر آپ کی آرگومنٹس، آپ کی سوچ، آپ کے تبصرے، آپ کی سوسائٹی کچھ ویلیو نہیں رکھتی۔ ایمان یہ ہے کہ قرآن میں آ گیا تو وہی کرنا ہے، اس کے آگے کی سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔
آپ کو 100% قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، آپ کا 100% یقین قرآن اور حدیث پر ہونا چاہیے، نہ کہ قرآن اور حدیث کے آگے آ کے اپنی آرگومنٹس اور اپنے تبصروں پر۔ پہلے کے لوگوں میں ایمان کے لیول بہت زیادہ ہوتے تھے، پیغمبروں میں تو بہت زیادہ ایمان کا لیول پایا جاتا تھا، ان کے ایمان بہت مضبوط تھے۔ آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اور جھک جاؤ، گویا کہ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دو، پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا معنی سمجھایا، جو آج اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو دین اسلام کے اس مفہوم سے وہ کبھی بھی دور نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے پیارے بندے کو آزمانا چاہا تو کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں۔ یہ آزمائش تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لیکن ایمان کی مضبوطی دیکھیں، ایمان کا یہ لیول تھا، اتنا ہائی لیول تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا، ابا جان، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو بس کر دو۔ یہ تھی ایمان کی لیول، یہ تھی ایمان کی مضبوطی کہ اللہ کے حکم کے آگے یہ بھی نہ دیکھا کہ بیٹا قربان کرنے جا رہا ہوں، بیٹے نے یہ نہ دیکھا کہ میرا باپ میرے گلے پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اور بیٹا اپنے باپ سے اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی، یہ تھا ان کا ایمان کا لیول۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اسلامک انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیا، دین کی تعلیم دے دی، تو وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ دنیا میں تو ان کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم نہیں سوچتے، اپنی اولادوں کو اللہ کے کاموں میں لگاتے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اپنی اولادوں کو نہیں لگاتے۔ اور یہاں ایمان کا لیول دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پہ اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب اسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور وہ چھری جس کا کام ہی کاٹنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ چھری چل رہی ہے لیکن کچھ کٹ نہیں رہا۔ اس وقت تک چھری نے اپنا کام نہیں دکھایا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے جانور لا کر اس چھری کے نیچے نہ لٹا دیا۔ چھری چل گئی، جانور ذبح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور باقی رہتی زندگی یعنی قیامت تک سنت ابراہیمی یعنی قربانی کو جاری فرما دیا۔ اگر سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش نہ دی ہوتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم نہ دیا ہوتا کہ وہ جنت سے جانور لا کر چھری کے نیچے لٹا دیں، تو پھر ہر سال کیا ہوتا؟ ہم اپنی اولادوں کو ذبح کر رہے ہوتے۔ کیا ہمارے دین کا لیول اتنا ہائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے ہم پہ۔ دین اسلام مکمل کامل یقین کا نام ہے، جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے آگے آپ کی کوئی آرگومنٹس نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے تبصرے نہیں ہو رہے، بس جو قرآن میں ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے ہر حال میں۔ آج ہمارے ایمان کے لیول کیا ہے؟
ہمیں دین کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ ہم دین کو کتنا جانتے ہیں؟ ہمیں تو سیرت صحابیات میں سے چند واقعات ہی یاد ہوں گے، ہمیں تو پوری سیرت بھی یاد نہیں ہوگی، ہمیں تو قرآن کے پورے واقعے بھی یاد نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کون سا واقعہ بیان کیا ہے۔ آج ہماری سوچیں کیا ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو اس طرح فالو کر رہے ہیں جس طرح فالو کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں دین کو فالو کرتے ہوئے تمام کام کرتے ہیں؟ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے کہہ دینا کہ آپ فلاں کام نہ کریں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو پتہ ہے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو تم ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا تم نے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ لوگوں کی عقلوں پر اتنے پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو ٹیکنالوجی سے کمپیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین تو آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور یہ موبائل فون تو اب کی ایجاد ہے، یہ کمپیوٹرز، یہ لیپ ٹاپس، یہ انٹرنیٹ اور بھی بہت ساری مشینیں، یہ تو بعد کی ایجاد ہے، لیکن دین تو ہمارا 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، وہ مکمل ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا ترقی کر سکتی ہے تو دین میں بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دور جدید کی ٹیکنالوجیز کو دین اسلام سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، قرآن اور سنت کے آگے اپنی باتیں رکھنا چھوڑ دیں، اپنی باتیں منوانا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے آگے ہم کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور جہاں ہم یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہماری غلطی ہے اور قرآن میں اس کام کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے سے منع کیا ہے، تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ وہاں یہ نہ سوچیں کہ میں نے اگر اس کام کو چھوڑ دیا، وہاں یہ نہ سوچیں کہ میں نے اگر اس کام کو چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، پھر میرے گھر والے کیا کہیں گے کہ تم تو یہ کام کرتے تھے، اب تم یہ کام نہیں کر رہے، تو کیا تم پہلے مسلمان نہیں تھے یا تم اب مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، آپ ان سے کہیں کہ میں پہلے ناسمجھ تھا لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ یاد رکھیں، روز محشر کوئی آپ کے سوالوں کا جواب دینے نہیں آئے گا، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ دین اسلام یہ ہے کہ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین ہو، آپ کا مکمل یقین ہو قرآن اور حدیث پر، آپ یہ مانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تو سب مسلمان یہی کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن یہ جواب صرف اسی کے منہ سے نکلے گا جو دین اسلام کو فالو کرتا ہوگا، جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا ہر عمل اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق تھا، جس کے سارے اعمال دین اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم، حیا، لباس، اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق تھا۔ صرف وہی یہ کہہ سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، پوری زندگی اپنی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا اپنے ڈھنگ سے، سارے اعمال اپنے طریقے سے۔ اسلام سے تو آج کے مسلمان ایسے دور ہو گئے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اسلام کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں سب۔ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی ان 3 چیزوں پر ہو، وہ حقیقی مومن ہوتا ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی معمولی بھی شریک نہیں کرنا۔
دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق اتباع ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا۔ نمبر 3، جس نے اسلام کو اپنا دین سمجھا اور دین اسلام کے مطابق اس کی زندگی کا ہر کام رہا، وہ بندہ ہوتا ہے حقیقی مومن جو یہ تینوں کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور دین اسلام کو اپنانا ہے، اسلام کے طور طریقوں کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں دین اسلام کو اپنانے کے لیے دین اسلام کو جاننا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم وہ کام پرفیکٹلی نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین اسلام کو کس طرح جانیں، کیسے پتہ چلے گا دین اسلام کے بارے میں؟ دین اسلام کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کون سے کاموں سے روکا ہے، تب تک ہم صحیح معنوں میں دین کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، وہ کون سے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ قرآن کو مکمل پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی بیس ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، روزے بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اس رسول پر بھی ایمان لائیں اور یہ سمجھ لیں کہ اب ہم دین اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں اور پھر کیا کریں؟ اور پھر چغل خوری، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، قتل کرنا اور ان سارے کاموں کو ہم اپنا لیں کہ ہم اسلام کی بیس کو تو فالو کر رہے ہیں، جو 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اب ہم کچھ بھی کریں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ان 5 چیزوں کو تو فالو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی چوری، زنا، چغل خوری، غیبت، قتل جیسے گناہوں سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ان سب باتوں کو خود اپنانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے تھے، خود بھی دین اسلام کو فالو کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دین اسلام کی دعوت دینی ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔
قرآن اور حدیث کی دعوت دینی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چلنا ہے۔ یاد رکھیں، دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، دین اسلام قرآن اور سنت کو اپنانے کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 18، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ تمہارے شریکوں سے پاک اور برتر ہے۔ کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر وسیلے بنا لیتے ہیں کہ فلاں بابا یا فلاں صاحب ہماری مشکل کو حل کر دیں گے، ان سے مانگا جائے کہ ان کے پاس حاضری لگائی جائے تو یہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں پہلی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے، اور یہاں ہم باباؤں سے مانگ کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک کرنے سے محفوظ رکھیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا ان کی سفارش کریں گے، ان کو اولاد دیں گے، ان کی مشکلیں دور کریں گے، ان کے مسائل حل کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رد میں فرماتے ہیں، مشرکین کی باتیں بے اصل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مدد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے، عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلیں دور کرنے پر قادر ہیں، ہمیں اولاد دینے پر قادر ہیں، ہماری نوکری لگوانے پر قادر ہیں، ہمارے مسائلوں کو حل کرنے پر قادر ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اولاد نہیں دے سکتا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا، آپ کو نوکری نہیں دے سکتا، آپ کو رزق نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ وہ کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انجام دیے، ان کاموں سے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیے۔ دوسری چیز، نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر نماز کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہاں بات ہوگی آپ کی نماز پڑھنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، یعنی کہ آپ نے خود تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوانی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لی بات ختم، نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، انہیں بھی نماز کی پابندی کروانی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے کفر سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے۔
وہ یہ کہتے تھے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل کہ 2 مرد ہیں اور دونوں ہی نیک اخلاق ہیں، دونوں ہی اچھا بزنس کرنے والے ہیں، اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اب کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ اگر اذان ہوگی تو وہ نماز پڑھنے جائے گا، کافر ہوگا تو وہ نہیں جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، انشاءاللہ انہیں بھی نماز کی پابندی کروانی ہے۔ ہمیں آج سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، شرک اور بدعت سے خود کو محفوظ رکھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی شرک اور بدعت سے محفوظ رکھیں گے۔ بدعت مطلب وہ کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو ہمیں خود بھی جہنم میں جانے سے محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، خود بھی نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ حج بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی بات میری سمجھ نہ آئی ہو یا کہیں پہ آپ کو یہ لگے کہ اس سے بہتر ہماری ورک شاپ ہو سکتی تھی، تو آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔